ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یوتھ پالیسیز تو ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیوں عمل نہیں ہوتا؟ اگر کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ ویک ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا ہم پالیسیز کو چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. ایک پہلی چیز یہ کہ ہمارے موٹیویشنل میتھڈس, یوتھ کو انسپائر کرنے کے میتھڈس, پروفیشن میں کامیاب ہونے کے میتھڈس, کون سے ٹولز ہیں ہمارے پاس جن ٹولز کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ان ٹولز کو ہم نے ابھی تک یوز نہیں کیا. جی. نمبر 2, اس یوتھ کی گرومنگ کے لیے, یوتھ کو کلچر دینے کے لیے, یوتھ کے ٹریڈیشنل فیبرک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کیا کردار معاشرے کا میں ادا کیا ہے, حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر, ایز اے پیرنٹ, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے سوسائٹی, ہم نے اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن دی. اور اس سے پیشتر ہمارے والدین نے, جس جنریشن سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہمارے والدین نے ہمیں کیا کنٹریبیوٹ کیا, دونوں کے اندر فرق کیا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ, وہ اسپیڈ آف ڈیولپمنٹ جو آج سے 20 سال پہلے تھی, وہ اسپیڈ آف ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, جبکہ لوگوں کے اندر پڑھنے لکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور ایجوکیشن لٹریسی ریٹ اوپر جا رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں انوویشنز, ڈسکوریز کسی قسم کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی نہیں ہو پا رہی ہیں. ہمارے ہاں پلیجرزم ریمپنٹ ہو چکا ہے, اور پاکستان کی تمام پوٹینشیل کے بعد جہاں پر اتنی بڑی یوتھ فورس اور یوتھ پول موجود ہے, جہاں پہ ٹیلنٹ پول موجود ہے, اس کا یوٹیلائزیشن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری جنریشن کے اندر ایک بہت بڑا فورم تھا جہاں سے اسٹوڈنٹس نکلا کرتے تھے, اور جو نرسری تھی اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دینے کی, اس نرسری کا نام تھا اسٹوڈنٹس یونین, جو اس دور کے اندر بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. میں خود جامعہ کراچی طلبہ یونین کا 3 بار کنسیکیٹو آفس بیرر الیکٹ ہوا, جو کہ اپنی ایک خود مثال ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر. اور اس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا, اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آج لیاقت بلوچ میرا کنٹمپرری پنجاب یونیورسٹی کا ہے. آج جتنی لیڈرشپ پاکستان کے اندر موجود ہے, یہ تمام کی تمام ہماری جنریشن کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ اس وقت کی تھی جو آج سامنے آئی ہے. رضا ربانی ہمارے زمانے کا ہے, اسی طرح اور جتنے لوگ آئے وہ سب اسی پروسیس کے ذریعے اور اسی نرسری سے نرچر ہو کر آئے. آج اس نرسری کو ہم نے بند کیا, اپنی پالیسیز کو چینج کیا, یوتھ کو ہم نے پولیٹیکل سسٹم کے اندر انوالو کیا جہاں پہ وائلنس ہو رہی ہے. پاکستان کی یوتھ آج اس تمام پولیٹیکل سسٹم کے اندر تباہ ہو چکی ہے, اور وائلنس کا شکار ہو گئی ہے, ہیٹریڈ کا شکار ہو گئی ہے, انٹالرنس کا شکار ہو گئی ہے. اس چیز کو ہم نے کیا ہینڈل کرنے کی کوشش کی, یوتھ کو ڈائریکشن دیا جس کے اندر پڑھائی کی طرف وہ آ سکیں. ہمارے دور کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, فارمیسی, جس وقت ہم لوگ فارمیسی کی ڈگری لے رہے تھے, اس زمانے میں فارمیسی کو کمپاؤنڈر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. پاکستان میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ فارماسسٹ کیا ہوتا ہے. آج پاکستان کے اندر فارم ڈیز, ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری ہولڈرز نکلتے ہیں, لیکن ان کی پراپر کنزمپشن نہیں ہے. امریکہ کے اندر اس وقت 1970s میں تمام فارماسسٹ جو کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی میں فارغ التحصیل ہوئے, وہ امریکہ آئے اور یہاں کے نیشنل بورڈ ایگزام کو پہلے اٹیمپٹ میں پاس کیا. ان کی ایجوکیشن سسٹم اتنی ہائی تھی, اور جب انہوں نے پاس کیا تو ایک وہ وقت ہم نے دیکھا نیو یارک کے اندر کہ ہر تیسری فارمیسی کا اونر پاکستانی تھا. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک فارمیسی, چھوٹی کمیونٹی, چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی فارمیسی بھی امریکہ کے اندر $3-4 لاکھ نیٹ ریونیو جنریٹ کرتی ہے پر ایئر آفٹر آل ایکسپینسز. تو اس وقت پاکستانی فارمیسسٹ کی جو ریونیوز تھیں وہ بلینز آف ڈالرز کے اندر تھی, صرف نیو یارک کے اندر. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کو کتنی فنڈنگ ہو رہی تھی, اور آج اوورسیز پاکستانی کانٹریبیوٹ, یہی ڈاکٹر, یہی فارمیسسٹ, یہی انجینئرز جو پاکستان کی ایلیٹ تھی, آج
اس سوسائٹی کی ٹاپ 5% آف ٹیکس بریکٹ میں آتی ہے. بالکل اور صحیح. انہوں نے جو کردار پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیا، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، یوتھ پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز جو ڈگری کرنے کے بعد گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ ان کو آگے ورکنگ کرنی چاہیے اور ان کو گھر بیٹھنے سے جو دوسرے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا لائن میں ہوتے ہیں ان کا حق نہیں مانا جاتا؟ اچھا دیکھیں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو لیڈیز اگر ایم بی بی ایس کرتی ہیں، بی ڈی ایس یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگری کرتی ہیں تو ان کو چاہیے اس کو کیری آن کریں. ان کیس اگر وہ نہیں بھی کرتی دین اٹس آلسو فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. کیونکہ دیکھیں عورت ہے، اس سے ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. عورت ہے، فیملی بناتی ہے، فیملی سے ایک معاشرہ، معاشرے سے قومیں بنتی ہیں. ایک پڑھی لکھی ماں میں اور ایک جاہل ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ بچوں کو جس طرح براٹ اپ کرے گی، جس طرح اس کو تعلیم و تربیت کرے گی، تو وہ فرق بڑا ایک واضح فرق نظر آتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ایم بی بی ایس کریں تو آپ جاب نہیں کریں. نہیں، آپ پڑھے لکھے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے، آپ کیری آن نہیں کرتے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے سوسائٹی اور معاشرے کی، اسپیشلی لیڈیز کی، جو میں نے دیکھا خواتین کو انکریج کم کرتی ہیں. تو اگر وہ شادی بھی کر لیتی ہے تو ان کی اگر مدر ان لا، ان کی فیملی ممبرز ان کو انکریج کرے تو وہ جاب بھی کر سکتی ہے. جب شادی کر سکتی ہے، جاب بھی کر سکتی ہے، کیری آن کر سکتی ہے، زیادہ اچھی بات ہے. نہیں بھی کرتی تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرے گی، جو میرا ذاتی رائے ہے. اچھا، جس طرح ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے یوتھ کے بارے میں بات کی، آپ کا کیا خیال ہے خاص طور پہ ینگ فیمیلز کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں؟ آج کل وہ اسٹڈیز میں آ رہی ہیں، ان کا پڑھائی کی طرف رجحان ہے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے جس طرح سے ینگ میل پاکستان کے لیے یا کسی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کیا لڑکیاں بھی اچھے طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اچھا، میں آپ کو اپنا اگر ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو اس میں میڈیکل میں ہماری سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ لڑکیوں کی زیادہ تھی، جو گرلز تھی، اور پوزیشن ہولڈر بھی وہ تھی. اب کراچی یونیورسٹی کو کمپیئر کریں، اس میں ہماری لیڈیز کم ہیں لیکن پوزیشن ہولڈر وہی لڑکیاں ہی ہیں. مطلب ٹیلنٹڈ تو بہت ہے خواتین ہماری جو لیڈیز ہیں، اور مجھے لگتا ہے شوق بھی بہت ہے. اب یہ ہے کہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، جو معاشرے کی طرف سے بھی ہو، گھر کی طرف سے بھی ہو، اوور آل ہو. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری لیڈیز کہیں کام نہیں کر رہی ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے. پڑھنے کا تو بہت شوق ہے، اور یہ شوق اب مجھے رورل اور اربن ایریاز دونوں میں نظر آتا ہے. پہلے تو ہم تفریق کرتے تھے نا، شہروں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اب گاؤں میں نہیں پڑھتی. اب تو یہ بھی نہیں ہے. اب ہمارے خود کے مطلب میں اپنے ضلع میں پہلی ڈاکٹر مطلب ہوئی اپنے گاؤں کی، تو مجھے دیکھ کر اب میری ماشاءاللہ 6-7 جو کزنس ہیں وہ ڈاکٹر بنی، ایم بی بی ایس آن میرٹ. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مولڈ کیا، ایجوکیشن کی طرف آئے. ٹھیک ہے، وہ پروسیس بڑا سلو ہے، ہم سمجھ سکتے اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پازیٹیو نظر ضرور آیا، ان کے مائنڈ کے اندر پازیٹیو چینجز ضرور آئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ گاؤں دیہات میں فیسلٹیز بہت کم ہے ایجوکیشن کی. جی بالکل. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکیاں جو کہ پڑھنا بھی چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار وی کین ڈو سم تھنگ نا، لیکن فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھ جاتے. اس بارے میں کچھ آپ کے کوئی پلانس، کوئی ایڈوائسز، کوئی چیزیں جو کہ ہم بنا سکتے ہیں کوئی ویل بینگ کے لیے، جس طرح آپ سوشل ایکٹیویٹ بھی ہیں؟ اچھا، میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی آپ پریکٹیکلی آپ اپروچ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وربل کمیونیکیشن پہ فوکس کریں. جو این جی اوز شہروں میں کام کر رہی ہیں، وہ یہ این جی اوز وہاں پہ بھی اسکول کھول سکتی ہیں انٹیریئر میں. اس سے یہ ہوگا امپلائمنٹ کے جو چانسز ہیں زیادہ ہیں. جو پڑھی لکھی خواتین گھر بیٹھی ہیں وہاں پہ ٹیچر بن جائیں گی. ہاسپٹل آپ انٹیریئر میں زیادہ کھولیں. پرائیویٹ ہاسپٹل ہو گئے، مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہم امپروو کریں گے، اس پہ فوکس کریں گے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر یا فیکٹریز کے اوپر یا اسکولنگ کے اوپر پرائیویٹ سیکٹرز میں، تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہمیں چانسز ہیں کہ ہم خواتین کو جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ان کو اسکلڈ یا موقع دیا جائے کام کرنے کا. اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھول سکتے ہیں. وہ خواتین جو کرنا چاہ رہی ہیں کچھ، اس کے اندر ریلی میکنگ ہوگی، جیسے ہماری سندھ کی خواتین بڑی اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس کو پروموٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہائر لیول کے اوپر، مطلب کنٹری ٹو کنٹری ان کے ایگزیبیشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے مل کر کے کام کرنا ہوگا گورنمنٹ کو پلس پرائیویٹ سیکٹر کو. رائٹ سر. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، ہماری یوتھ میں سمجھتا ہوں پچھلے 2 مہینوں میں سمجھتا ہوں 6 لاکھ ینگسٹرز موو کر چکے ہیں ابراڈ، اور وہ نوجوان وہاں پہ جا کے بہت کم و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لیول کی جابس ملیں، لیکن ہمیں زیادہ تر سننے کو بھی ملتا ہے، ایویڈنس بھی ملتا ہے ابراڈ جا کے وہ چھوٹے لیول کی جابس کرتے ہیں.
جو اپنا معیار ہے اس سے کم جاب کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے ملک پاکستان کا امپیکٹ اور امیج کیا جاتا ہے دوسرے ممالک پہ؟ امتیاز صاحب، are not always reality. Perception could be false. اور میں آپ کو اس وقت امریکہ کی سچویشن آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. امریکہ کے اندر ہمارے جتنے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں میڈیکل پروفیشن کے اندر، جتنے کمپیٹنٹ فارماسسٹ ہیں میڈیکل پروفیشن کے اندر، وہ اس وقت میرا خیال ہے امریکہ کی ٹاپ 5% آف سوسائٹی کو بلانگ کر رہے ہیں. گریٹ. آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 40-50 امریکن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میرے پاس کام کرتے ہیں. وہ آر امریکن بورن اینڈ امریکن ایجوکیٹڈ. ماشاءاللہ. اور میں تنہا نہیں ہوں. میں اپنی مثال کا مطلب اپنے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. سب کا یہی، سب اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جتنے پاکستانی ہیں یہاں پر. جی. دے آر ویری پرومیننٹ ان دی سوسائٹی. گریٹ. یہ کہنا کہ پاکستانیوں کی پرفارمنس پور ہے، میں اسے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ایسا نہیں. اور پاکستانی بچے بڑے محنتی بچے ہیں، یہ بڑے ٹف ماحول سے اٹھ کر آتے ہیں. اور یہاں پر جب یہ USMLE یونائٹڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام پاس کرتے ہیں تو وہ جس جاب پر لینڈ کرتے ہیں وہ جاب کم سے کم ایک منیمم کوالیفائڈ فیملی پریکٹیشنر کی امریکہ کے اندر 3 لاکھ ڈالر کماتا ہے. دس از ہاؤ مچ؟ 5-6 کروڑ روپے کماتا ہے وہ. تو دس از سم تھنگ جو امریکہ کی سوسائٹی کا ٹاپ کریم بن کر ایمرج کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کسی طرح بھی سوسائٹی میں پیچھے ہیں. پاکستانیوں کے کردار، چاہے وہ میڈیکل پروفیشن ہو، چاہے وہ ریسرچ ہو، چاہے وہ اکیڈمکس ہو، ہر جگہ پاکستانی. جی ڈاکٹر صاحب، میرا مقصد یہ تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو میرے سامنے انجینئرنگ سے بیچلر کیا ہے وہ فورن جا کے کسی ہوٹل پہ، کسی ریسٹورنٹ پہ جاب کرتے ہیں. اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ ان کو یا تو ان کے لیول پہ جا کے جاب نہیں ملتی، فائننس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے لیول کے ساتھ، اپنی کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 100+ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ نہیں، ان کے بارے میں ایسا خیال نہیں ہے. اور وہ امتیاز صاحب، یہاں پر ایک سسٹم ہے جو اسٹینڈرڈائز سسٹم ہے. جی. اسٹینڈرڈائز سسٹم میں اگر آپ ایگزامینیشنز کو پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی کنسٹرینٹ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اگر کسی میڈیکل لائسنسنگ ایگزام USMLE پاس کر لیا، وہ ڈاکٹر ہو گیا، اس کو انٹرنشپ مل جائے گی. لیکن اگر کوئی انجینئر ہے، انجینئرنگ کے بعد نیشنل بورڈ پاس کر لیتا ہے، وہ انجینئر بن گیا. ان لوگوں کی سیلریز ایگزوربیٹنٹ ہیں. یہ کہنا کہ یہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں. جی. جو امتحان نہیں پاس کر سکتے ہیں یا جنہوں نے پاکستان سے ایجوکیشن پراپت نہیں لی ہے وہ پیچھے ضرور رہ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1972 میں جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو میرے نانا ہی واز دی فرسٹ فاؤنڈنگ پرنسپل آف چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ، پروفیسر ڈاکٹر احسن کریم. لاڑکانہ بہت بیکورڈ ہوا کرتا تھا. بھٹو صاحب کی نئی حکومت آئی تھی، بھٹو صاحب اس پہ بڑا ورک کر رہے تھے. آج وہی لاڑکانہ کے بچے جنہوں نے وہاں سے ایجوکیشن لی تھی، جو ہمارے کولیگز تھے، آج بڑے بڑے سرجن اور ڈاکٹرز امریکہ کے اندر بنے ہوئے ہیں. انہی گاؤں سے، وہی وگن سے، اسی لاڑکانے سے، اسی نواب شاہ سے. تو یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اپرچونٹیز لوگوں کو ملتی ہیں. اٹ از دی رائٹ ٹائم کہ آپ ایجوکیشن پہ لوگوں کو ڈائریکشن پہ لگائیں، فوکس کریں، انسپائر کریں اسٹوڈنٹس کو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ دنیا کے اندر مقام پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہیں گے کہ یہاں سے ابراڈ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان سے اگر کوئی بندہ موو کر رہا ہے، ینگسٹرز موو کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو کوئی خاصا نقصان نہیں ہوگا، ابراڈ جانا چاہیے، رائٹ؟
دیکھیے آپ کو مثال دیتا ہوں امتیاز صاحب. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین جو نہ کہنا ہے جو اساں کو ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک کھان پوئے